کرتا ہے، طویل کلام ہے، لیکن ان سب چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں، ایک عالم اور ایک محدث کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت بڑے آدمی. ٹھیک ہے جی. حدیث کی تعریف نمبر 2 میں قبل البعثہ کے الفاظ ہیں جو کہ قرآن کی آیت وما ینطق عن الہوا سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ قبل البعثت تو وہی نہیں اتری، تو قبل البعثت کو کیسے حدیث کہا جاتا ہے؟ قبل البعثہ قابل حجت ہے یا نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی اس وقت کہ قابل اقتداء ہونا یہ اصولیین کی تعریف میں داخل ہے، محدثین کی تعریف میں داخل نہیں ہے. وہ صاحب شاید یہ بات سمجھے نہیں، ورنہ یہ بات نہ کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قابل اقتداء ہونے کے اعتبار سے موضوع زیر بحث نہیں آتی. اس میں تو آپ کی صفات والی حدیث بھی، اس میں آپ کیسے اقتداء کریں گے؟ سیرت ہے نا، سیرت پورا ایک باب ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، ان میں آپ کیسے اقتداء کریں گے؟ تو حدیث کا دائرہ بڑا ہے، قابل اقتداء کو بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اخلاق، زندگی، پیدائش سے لے کے وفات تک تمام جو حالات ہیں سب کو شامل ہے. قابل اقتداء والی جو بات ہے وہ اصولیین کے ہاں ہے کہ ان کے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ کیا چیز قابل اقتداء ہے کیا نہیں ہے. محدثین کے ہاں تو جو بھی آپ کی طرف نسبت ما نسبہ یا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت سواء کان قبل البعثۃ او بعدھا، سبھی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کے باوجود بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ہے تو حدیث ہی نا، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کس نے کیا سوال؟ دیکھیں اگر مناسب سمجھے تو ہاتھ کھڑا کیا کریں، اگر کوئی سوال ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی نہیں بتانا چاہتا تو کوئی حرج نہیں. خیر، سوال دلچسپ ہے اس وجہ سے میں نے پوچھا، دلچسپ سوال ہے نا، پیش آتا رہتا ہے. بھائی دیکھیں، ایک ہے حدیث ہونا کسی چیز کا نفس الامر میں حدیث ہونا، اور ایک ہے محدثین کی اصطلاح میں حدیث ہونا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی حدیث تو ہے نا، آپ کیوں نہیں مان رہے، تو وہ حدیث نفس الامر میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا. کم از کم ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے اس پہ وضع کا حکم لگایا. ہم تو اپنی معلومات کے بقدر ہی مکلف ہے نا، ہم تک جو معلومات پہنچی اس کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں. باقی نفس الامر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، ہم تک صحیح حدیث صحیح سند سے نہ پہنچی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی بہت جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے. جھوٹا آدمی کے بارے میں بھی احتمال موجود ہے نا، محاورہ پڑھا ہے نا، قد یصدق الکذوب، کبھی بہت جھوٹا آدمی بھی سچ بول سکتا ہے. لیکن بھائی ہم تو اپنی بقدر استطاعت مکلف ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو محدثین نے باجماع امت جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں ان ضوابط پہ پوری نہیں اترتی، لہٰذا ہم نہیں اس کو لے سکتے. یہ مطلب ہے. نفس الامر میں کیا ہے اس کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہی تھوڑی آتی ہے کہ ہم بتا دیں کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا. البتہ بعض چیزیں ہیں جو درایت سے بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قول نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. سلسلۃ الصحیحہ کا کیا درجہ ہے؟ کیا یہ کتاب بھی ہمارے ہاں معتبر ہے؟ تو ساری گفتگو میری یہی تھی نا کہ بھائی معرفت پیدا کریں نا، معرفت پیدا کر لیں تو ٹھیک ہے، سلسلۃ الصحیحہ سے استفادہ کریں. پھر سلسلۃ الصحیحہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے انہوں نے جہاں سے البانی صاحب نے مرتب کیا وہ کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. البانی صاحب نے بھی تو یہ سیاہ ستہ وغیرہ سے یہ حدیث لے کے جمع کی ہیں نا، تو آپ سیاہ ستہ سے ڈائریکٹ استفادہ کر لیں. یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا جب آپ کے اندر مہارت فن موجود ہے تو آپ خود امتیاز الصحیح من السقیم پہ قادر ہو گئے نا. کیا خیال ہے؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ قدرت پیدا کریں، پھر کون سی کتاب معتبر ہے کون سی غیر معتبر ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تو آپ خود پہچانیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟
دین میں بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں، فروعیات میں اختلاف ہیں۔ فروعیات کو اپنا لیا گیا ہے، عام آدمی کو ان کا پتہ نہیں۔ ان فروعیات کو دین بنا کر امت میں فرقے بنے۔ برائے مہربانی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ یہ تو ہمارے موضوع سے خارج قسم کی بات ہے، حدیث اور اصول حدیث زیر بحث ہے۔ باقی عام آدمی کو فروعیات کا پتہ نہیں تو عام آدمی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ علماء سے رجوع کریں نا۔ اگر سارے اصول بھی پتہ ہیں، فروعیات بھی پتہ ہیں، تو پھر تو وہ عالم بن جائے گا، مولوی بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ جسے اصول و فروع کا علم حاصل ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ جس کو علم حاصل نہیں ہے، عامی ہے، تو وہ تو پھر کسی سے پوچھے گا۔ یہ تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر اہل علم سے پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو سوال ہے یہ در حقیقت ہمارے موضوع کے تحت نہیں ہے، اس لیے اس پہ مزید تفصیل نہیں ہو سکتی، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ باقی مزید کوئی پوچھنا چاہتا ہے؟ فضائل اعمال کی حدیث کے بارے میں مشہور ہے ضعیف ہے۔ بھائی فضائل اعمال میں کتنی روایات ہیں کسی کو معلوم ہے؟ ہزاروں روایات ہیں، ہزاروں، سینکڑوں بھی نہیں۔ تو ان ہزاروں روایات میں سے اگر دو چار ضعیف ہیں بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کون سی کتاب میں نہیں ہے صحیح ہیں ان کے علاوہ؟ سنن ابو داؤد میں ضعیف روایات نہیں ہیں، چند ایک موجود ہے نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قول نقل کیا حافظ ذہبی و ابن حجر کا کہ سنن ابو داؤد میں شدید ضعیف روایات بھی ایسی موجود ہیں جن پہ امام ابو داؤد نے سکوت کیا ہے۔ لو اب آپ بتائیں، سنن ترمذی میں نہیں موجود ہے، نسائی میں نہیں ہے۔ امام نسائی 20 احادیث کے آخر میں خود فرما رہی ہے حدیث ضعیف ہے فلاں راوی کی وجہ سے۔ آپ بتائیں تو فضائل اعمال کی کیا تخصیص ہے بھائی؟ فضائل اعمال صرف اس وجہ سے ہدف ہے کہ وہ مقبول بہت ہے، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اس لیے ہدف ہے۔ ورنہ محدثین کی ساری کتابیں ان میں ضعیف روایات موجود ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں ہدف بنایا۔ اور یہ تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر ضعیف ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو رد کر دیے جائے۔ ضعیف میں بھی پھر آگے قسمیں ہیں، فضائل میں بعض ضعیف احادیث معتبر ہے۔ یہ تو موجودہ دور کے متشددین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث لہٰذا سائٹ پہ کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، پھر کون کون سی حدیثی کتاب سائٹ کرے؟ سارا ذخیرہ حدیثی سائٹ پہ کر دو پھر۔ اسحاق ابن راہوے کا مختصر تعارف۔ اسحاق ابن راہوے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے، رے کے رہنے والے تھے۔ یہ رے جو ہے آج کل افغانستان میں ہے، خراسان کا علاقہ تھا رے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ باقی جو محدثین کے تفصیلی حالات جو ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں، وہاں سے آپ خود دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ زیادہ اس حوالے سے مضبوط ثابت ہوں گے کہ آپ کو یاد رہیں گے۔ میرا بتانا تو میرا بتانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ اسحاق ابن راہوے سے ہی شروع کر لیں۔ سیر اعلام النبلاء مشہور کتاب ہے، اگر کسی کو کتابی شکل میں دستیاب نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ موبائل میں گوگل پہ کسی بھی راوی کا نام لکھ کے، مثلا اسحاق ابن راہوے لکھ کے آگے سیر لکھ دیں تو وہ عربی کی بورڈ سے وہ فوراً آپ کو سیر اعلام النبلاء سے مطلوبہ صفحہ دکھائے گا، کیونکہ عرب حضرات نے سیر اعلام النبلاء کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اس پہ باقاعدہ کام کیا ہے۔ اسلام ویب کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس نے سیر اعلام النبلاء کے ہر راوی کو خوش خط کمپوز کر کے گوگل پہ چڑھا دیا ہے۔ تو اب جب ہم لکھتے ہیں تو وہ جو ہے فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ عملاً دکھاتا ہوں قریب قریب کے لوگوں کو، شاید نظر آ بھی جائے گا۔ یہ میں نے دیکھے اسحاق ابن راہوے اور آگے لکھا ہے سیر، اس میں سب سے اوپر کیا آ رہا ہے؟ اتنی قدری تیز نظر ہے کسی کی یا نہیں؟ اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے سیر اعلام النبلاء الطبقۃ الثانیہ عشرہ اسحاق ابن راہوے الجزء رقم 11، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے حافظ ذہبی کیا لکھ رہے ہیں؟
سیر اعلام النبلاء اس وجہ سے کہ یہ ذہبی بہت بڑے محقق ہیں، ان کا لکھا ہوا معتبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذہبی لکھ رہے ہیں هو الامام الکبیر شیخ المشرق سید الحفاظ، سیر لکھیں، ہاں بس سب سرچ کریں، یہ دیکھیں سب سے اوپر آ گیا، آیا نا، کھولے اس کو، اس کو ذرا بڑا کریں، اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے، تھوڑا زوم کر سکتے ہیں اس کو تاکہ سب کو نظر آئے۔ بہرحال یہ دیکھیں آپ اس طرح سے حالات نکال سکتے ہیں، اور یہ تو آپ کہہ لیں جگاڑ، کتاب ہی خرید لو بھائی، سیر اعلام النبلاء تھوڑا ایک خرچہ کیے کریں نا کتابوں پہ بھی۔ سیر اعلام النبلاء یہ چابی ہے محدثین کے احوال میں داخل ہونے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی معرفت سند اور معرفت رجال زیر بحث نہیں ہے، جو پچھلی دفعہ موضوع تھا، وہ موضوع ہوتا تو میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا کہ آپ کیسے معرفت رجال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کتابیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک وہ جو جن سے احوال عامہ معلوم ہوتے ہیں اور حکم بھی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ کتابیں ہیں کہ جو خاص حکم سے بحث کرتی ہیں کہ اس راوی کا درجہ مرتبہ کیا ہے سند حدیث میں۔ پہلے طبقے کی کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب یہ ہے سیر اعلام النبلاء، یہ حافظ ذہبی کی ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ کے نام سے، اور دوسرے طبقے کی کتابوں میں سے تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، وہ سب سے عمدہ ہے۔ اور پھر بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ بات لکھی ہوتی ہے، ان میں پھر شذرات الذہب ہے اور الاعلام ہے زرکلی کی کتابیں، پھر جو طالب علم باقاعدہ اس فن میں چلنا چاہے گا اس کو رفتہ رفتہ بتا دیں گے۔ احادیث کے کئی ایسے نسخے موجود ہیں جو بھی طباعت نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، کیا دین ہم تک مکمل نہیں پہنچا اور ان پر کام نہیں ہو رہا؟ ایسی کون سی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ایسی حدیث ہے جو امت کو نہیں پہنچی اور ہم سے دور ہے؟ کوئی بطور مثال ذکر بھی کریں نا۔ یہ تو محض ایک مفروضہ ہے کہ ایسی بہت ساری کتابیں امت کو نہیں پہنچی الی آخری۔ کوئی کہتا ہے تتاریوں نے نا چونکہ ضائع کر دی تو اس لیے امت بہت بڑے طبقے سے معلوم رہے گی، جیسے بغداد میں ہی علم تھا، باقی تو ساری دنیا خالی عن العلم تھی۔ تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ایسے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، کیونکہ حدیث قرآن مجید کی ہی تشریح، توضیح، تفسیر، تفصیل ہے۔ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہو وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ کسی کتاب کے متعدد نسخے ہوں اور بعض مخطوطات ہم تک نہ پہنچے ہوں، یا وہ کتاب مخصوص کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب ہم تک کسی وجہ سے نہیں پہنچی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کتاب میں موجود احادیث بھی ہم تک نہیں پہنچی، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو دیگر حضرات نے جمع کی ہیں نا، بھائی اور بھی تو لکھنے والے تھے، وہ حدیث صرف اسی آدمی نے لکھی ہے پوری دنیا میں، بلکہ ایسی روایت جو صرف اسی نے لکھی اور کسی نے نہیں لکھی اس پہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ اور بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہے، کسی عام آدمی کو تو نہیں ہے، تو پوری دنیا میں اسی بندے کو پتہ چلا ہے۔ پیچھے پوری 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے زمانے میں کسی کو نہیں پتہ چلا اس بات کا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسی روایت پہ یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ گڑبڑ ہے، امت اس سے غافل کیوں ہے؟ بھائی مثال سے سمجھاؤں، ایک روایت آتی ہے کہ بھائی عصر سے لے کے مغرب تک اگر آپ یہ عمل کریں تو اس پہ یہ کافی کچھ فضائل، جمعے والے دن اس پہ محدثین نے اشکال کر دیا کہ بھائی عجیب بات ہے، تیسری چوتھی صدی میں جا کے بس اس بندے کو پتہ چلا، یہ کسی صحابی کی طرف نسبت کر کے بیان کر رہا ہے
باقی تو پوری امت کو میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اتنا اہم عظیم الشان عمل تھا تو مدینہ والے کر رہے ہوتے ہیں نا، مکہ والے کر رہے ہوتے، یا کم از کم اہل قبا کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا، تو 8-10 ناقلین ہوتے اس کے، لوگ بتاتے کہ بھئی یہ عمل بھی کرنے کا ہے۔ صحابہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں پیروی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سر جھکا لیے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تو یہاں درخت تھا، اس کی شاخیں تھی راستے پہ، تو سر جھکایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے بھی سر جھکایا۔ ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گیا، اسی طرح اٹھ کے چلے آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت جب ضرورت نہیں تھی تقاضے کی تو بیٹھنے کی کیا حاجت تھی، بیٹھے کیوں؟ کہا کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے تو اس لیے میں بھی بیٹھا۔ اس درجے میں اتباع کرتے تھے۔ اب ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے تو وہ صحابہ سے کیسے، پوری جماعت صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ایسی روایات موجود ہو جو امت کو بالکل پہنچی نہ ہو۔ اگر ہے تو پھر آپ نشاندہی کریں کہ فلاں روایت، فلاں کتاب ہے، فلاں روایت ہے جو نہیں پہنچی امت کو، بتائیں۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی روایت ایسی ہو، اور ایک آدھ روایت کسی موضوع سے متعلق ایسی ہو وہ نہ پہنچے تو بھی اس سے یہ بھی نہیں لازم آتا کہ دین نہیں پہنچا۔ مثلا فرض کریں وضو کی فضیلت کی کوئی روایت ہے، اگر آپ کو نہیں پہنچی تو 30-40 دوسری روایات تو پہنچی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ دین ناقص پہنچا؟ دین میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب پہنچ چکی ہیں بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ جی کتب صحیح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ پر شیعت کا الزام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی مفروضہ پہ بات نہ کریں، یہ وہی قصہ ہے، جس آدمی کا کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے نا، لوگ مشہور کر دیتے ہیں یہ قادیانی ہے، چلو قصہ ختم۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے علاقے میں، ایک آدمی تھا وہ، اس کے چنے بہت چلتے تھے، صبح ناشتے میں چنے بناتے ہیں، لوگوں نے مشہور کر دیے قادیانی ہے، وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے۔ جتنی مرضی اب صفائی دو لوگوں کو کہ بھائی میں نہیں ہوں، پھر کون مانے گا؟ دفاع میں بھی شریعت کے حدود کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے نا۔ ایسا دفاع کہ لوگ فوراً ہی بندوقیں اٹھا کے نکل آئیں میدان میں، یہ دیکھے بغیر کہ اگلا آدمی اس کا مصداق ہے بھی یا نہیں، یہ دفاع خود خلاف شریعت بات ہے نا۔ تو اب یہ بھائی یہ شیعت کا الزام ہے، کوئی قول نقل کرے کہ فلاں نے کہا ہے پھر اگلی بات کروں، ویسے میں نے اس پہ تفصیل سے کلام کر دیا ہے، لیکن ابن ماجہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہے وہ بتائیں نا، سنی سنائی باتوں پہ نہیں کچھ بھی ہوتا۔ ابن شہاب زہری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، یہ بھی وہی بات ہے۔ یہ کس نے کہا کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے؟ 1400 سال میں، یہ 14ویں صدی میں آ کے کسی کو خیال ہوا کہ شاید وہ گھڑتے تھے اور یہ بات چلنے لگی، اس سے پہلے ساری امت متفق تھی ان کی امامت اور جلالت قدر پر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریب التہذیب اٹھا کے لکھے، انہوں نے لکھا ہے ثقۃ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، یعنی ابن حجر کا انتقال کب ہے؟ 852 ہجری میں، 852 ہجری تک تو امت میں اتفاق تھا ان کی جلالت قدر پر اور اتقان پہ۔ ذہبی نے جو سیر اعلام النبلاء میں ان پہ لکھا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پوری کتاب لکھ ڈالی ہے۔ علی بن مدینی فرما رہے نظرت فاذا علم الاسانید یدور علی 6 نفر، کہ مدار السند جو حضرات ہیں 6 آدمی ہیں امت میں، ان میں سے ایک ابن شہاب زہری ہے اور مدون اول ہیں۔ اگر وہی گھڑتے تھے تو پیچھے کون بچا؟ ابھی کوئی صاحب نے، ایک صاحب نے کتاب لکھی، ابن شہاب زہری شیعہ تھے، اب پوری امت کو نہیں پتہ چلا ان کے تشیع کا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کہاں کس نے لکھا، یا ان کے کس قول یا فعل سے پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھے؟ تو جواب سنیں، شیعہ جو ہے تقیہ بہت کرتے ہیں، تو وہ چونکہ تقیہ کرتے تھے اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔
جو آپ دیکھ رہے ہیں اب بھائی تقیہ چلو کرتے تھے تو پتہ نہیں چلا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ عالم الغیب ہیں، تو یہ نا اس طرح کے ڈھونڈے اور بالکل رقیق قسم کے اشکالات، جن کا جو ہے نا علمی اعتبار سے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی جو ہے نا اس کا آدمی کیا جواب دے؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جن کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے تو کسی بھی آدمی پہ آپ کچھ بھی اشکال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اور یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے اشکال ہیں، اس سے بڑے بڑے بتاؤں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے بہت بڑا ایسا آدمی مر گیا اسلام کو، جس نے بہت ضرر پہنچایا اور اسلام کے کلے کے ایک ایک کنگرے کو اکھاڑ کے پھینک کرا تھا، معاذ اللہ من ذالک۔ حالانکہ سفیان ثوری وہ آدمی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو حنفی محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام بخاری مشہور ہے نا، جانتے ہیں نا تو سب، امام بخاری کی طرح نسبت کر کے کسی نے لکھا کہ والی بن مدینی رحمہ اللہ کے گھر گئے جو ان کے استاد تھے، ان کے بیٹے سے کہا کہ وہ ابا جی کی وہ ڈائری تو دے جس کے اندر انہوں نے علل حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بیٹے نے کہا ایسے تو نہیں دوں گا، کچھ جیل ڈیلی کرو۔ جیسے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں پولیس والے رشوت دیتے ہیں نا سڑکوں پہ، شاید اس زمانے میں بھی اس طرح سے چلتا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جیب ڈیلی کی امام بخاری کی، اس کے بعد وہ کاپی انہوں نے اچھی طرح سے یاد کر لی۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ جو ہے وہ واپس آئے، کہیں گئے ہوئے تھے اپنی جائیداد پہ، وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ امام بخاری آ ہی نہیں رہے۔ پہلے تو سیکھنے کے لیے آتے تھے، اب آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن کہیں ملاقات ہوگی کسی مجلس میں، اب علی بن مدینی جو بھی علت بیان کرنا شروع کریں حدیث کی، امام بخاری فوراً سنا دے، سمجھ گئے کہ یہ میری کاپی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور اسی غم میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، معاذ اللہ من ذالک۔ جھوٹے قصے گڑھنے ہوتے ان کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، کوئی ان کی حد نہیں ہے۔ امام بخاری جو علل حدیث کے ایسے زبردست ماہر ہیں خود، کہ امام ترمذی کی کتاب اٹھا کے دیکھے ہیں، جگہ جگہ امام مسلم کا قول دیکھیں نا، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں علت بیان کی، امام بخاری نے، امام مسلم نے اٹھ کے جو ہے ان کے سر کو پیشانی کو بوسہ دیا، پڑھا ہے نا قصہ؟ تو دیکھیں نا کیسے محدثین کے ہاں ان کا ایک مقام ہے ان کے علم کی وجہ سے۔ اور علی بن مدینی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی میں نے اپنے آپ کو حقیر نہیں خیال کیا سوائے علی بن مدینی کی، کہ ان کے علم کے سامنے میں مجھے اپنا علم حقیر معلوم ہونے لگا۔ اتنے بڑے پائے کا عالم محض ایک کاپی کا محتاج ہو، یعنی درایت کے بھی خلاف ہے نا یہ قصے، تو درایت بھی تو کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے نا۔ جی بس دعائے خیر کر لیں، چلو میرے خیال ہے کافی ہے، باقی گپ شپ کے لیے تو میدان بہت وسیع ہے، تو مولانا کو بلائیں دعا کے لیجیے۔ حضرت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ حضرت نے ہماری ادنا سی دعوت پہ اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ باقی مختصر ایک دو بات ہے، جو رجسٹریشن کارڈ آپ کو تھامے گئے ہیں وہ استقبالیہ میں جاتے ہوئے جمع کروائیں۔ آئندہ جمعرات کو وہ استقبالیہ سے آپ اپنا رجسٹریشن کارڈ وصول کریں۔ دوسرا، حاضری جو ہے 6:15 پہ لگے گی، 6:30 پہ کوئی بھی ساتھی آئے گا تو اس کی غیر حاضری لگے گی۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو جاتے ہوئے بتاتا جائے یا پہلے سے اطلاع کر دیں۔ دوسرا، کھانے کا مختصر انتظام کیا ہے مسجد کی گیلری پہ، دعا کے بعد طلباء کو تشریف لیں۔ والد محترم مولانا فضل حافظ صاحب سے ملتمس ہوں دعائیں آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا عبداللہ اسلم صاحب کو شیر پیش کریں۔
الحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بحق لا اله الا انت سبحانك اني كنت الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بحق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء انك على كل شيء قدير يا الله ہم سب کے حاضر قبول فرما حضرت کا بیان قبول فرما انت اللہ کے مستقبل کا اللہ روشن فرما اللہ عالم اسلام کی فرما امت کے لیے خیر کی ہدایت کی فیصلہ فرما اللہ ہم سب کے امام اعلی عزت اور کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم